بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حضرات گرامی اور خواتین اسلام، تذکرہ عشر مبشرہ کی تیسری کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کل کے محاضرے میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے ان کی منقبتیں، ان کی فضیلتیں اور آپ کی خصوصیات کے حوالے سے بہت ساری باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور بنیادی طور پر یہ بات بتائی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو حصہ ابو بکر کو ملا، اس قدر محبت طبقہ صحابہ میں کسی کو مل نہ سکی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی، ایسی قربت کسی اور صحابی کو حاصل نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز عطا کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا تھا، مسجد نبوی کے اطراف بہت سارے صحابہ کے مکانات تھے، گھر تھے، اور سب کے دروازے مسجد نبوی کی سمت کھلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مسجد کے اطراف جتنے دروازے ہیں سارے دروازے بند کر دیے جائیں، کھلا رہے گا تو صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا، اور وہ ابو بکر صدیق کے گھر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ایک طرح سے اعزاز تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک طرح کی عزت افزائی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے اطراف جتنے گھر ہیں سب کے دروازے جو مسجد کی سمت کھلنے والے ہیں بند کر دیے جائے، کھلا رہے گا تو صرف اور صرف ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہے گا۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر کی یہ قربت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ رشتہ اور یہ نسبت خاص
اس کا نتیجہ تھا کہ جب اس سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختتام کو پہنچ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت قریب آنے لگا تھا اور آسمان سے آنے والی وحی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ اب دنیا میں آپ کا قیام بہت مختصر ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبوں میں، اپنے بیانات میں، اپنے درس میں، اپنی حدیثوں میں اپنی وفات کے اشارے دینے لگے تھے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ یہ جو اشارے آپ اپنی وفات کے دینے لگے، طبقہ صحابہ میں سب سے پہلے ان اشاروں کو سمجھنے والی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے اور خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، چاہو تو دنیا میں اور رہو، دنیا کے مزے اڑاؤ، دنیا کی رونقیں میں تمہیں دوں گا، یا پھر چاہو تو میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، اپنی نعمتوں سے نوازوں گا۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی اور دنیا کی رونقوں پر اللہ کے نعمتوں کو ترجیح دی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جملے کو سن کر زار و قدار رونے لگے۔ مسجد نبوی میں کافی صحابہ موجود تھے، سارے صحابہ خاموش ہیں، لیکن ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے سے آپ کی جو مراد تھی اس کو وہ سمجھ گئے کہ اس جملے سے مراد، بندے سے مراد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور گویا دنیا سے آپ کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو اختیار دیا تھا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو، تو گویا اللہ کے نبی نے ترجیح دی کہ پروردگارہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس اشارے اور اس مضمون کو اگر کوئی سمجھا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ لیکن سبحان اللہ، ایک بات جو دیکھنے کی یہ ہے کہ یہی ابو بکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشارے آپ کی زبانی سن کے تڑپ اٹھتے تھے، رو دیتے تھے، آنسو بہا دیتے تھے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، جب عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ دنیا سے چل بسے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت امت محمد کو سنبھالا ابو بکر صدیق نے، اس وقت امت محمد کو سنبھالا ابو بکر صدیق نے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا واقعہ، صحابہ کے لیے اتنا بڑا رنج، صحابہ کے لیے اتنا بڑا غم، اور صحابہ کے لیے وہ اتنا بڑا ٹینشن تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، میرے والد کی وفات پر مجھ پر ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑیں کہ اگر دن کے اجالوں پر یہ مصیبتیں ٹوٹ پڑتیں تو دن کے اجالے اندھیروں میں تبدیل ہو جاتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جب مدینہ آئے تھے، مدینے کی گلی گلی روشن ہو گئی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو مدینہ سارا کا سارا ہماری نظروں میں تاریک ہو گیا۔ حد تو یہ ہے بھائیوں، پیارے نبی کی وفات کا رنج اور غم اتنا بڑا ہوا تھا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اعصاب پر قابو کھو بیٹھے، انہیں اپنے اعصاب پہ قابو نہ رہا۔ غیر تو غیر طبقہ صحابہ کا سب سے بہادر انسان جنہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، وہ بھی اپنے اعصاب پہ قابو کھو بیٹھے، جذبات میں آ گئے، تلوار نیام سے باہر نکال لی اور کہنے لگے کہ جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں تو اس کی گردن اس تلوار سے میں اڑا دوں گا۔ اللہ اکبر، سارا مدینہ رو رہا ہے، سارا مدینہ رو رہا ہے، اور ایسے موقع پہ آپ دیکھیں گے کہ امت محمدیہ کو سنبھالا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنبھالا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یاد کرو آج سارا مدینہ رو رہا ہے اور صرف ایک ابو بکر ہیں جو سارے مدینے کو سنبھال رہے ہیں۔ ایک موقع وہ تھا
ایک موقع وہ تھا جب ابھی میں نے حدیث آپ کو سنائی، وفات سے چند مہینے پہلے جب آپ نے خطبے میں اشارہ دیا، ابو بکر رو رہے تھے۔ وفات کا صرف اشارہ سمجھ کر ابو بکر رو رہے تھے اور سارا مدینہ خاموش تھا، اور آج جب وفات ہو گئی سارا مدینہ رو رہا ہے اور ایک ابو بکر خاموش ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ آج اگر ابو بکر بھی روتے تو امت محمد کو سنبھالتا کون؟ آج اگر ابو بکر بھی رونے لگتے تو امت محمدیہ کو سہارا دیتا کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شجاعت تھی، ان کی بہادری تھی، ان کی عظیمت تھی۔ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں، اس آزمائش کی گھڑی میں اپنے اعصاب پہ قابو رکھا، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چادر اڑائی گئی تھی چادر مبارک کو ہٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور بوسہ لے کر سیدھے مسجد نبوی آئے جہاں صحابہ جماعت ممبر پہ کھڑے ہوئے، اور فرمایا الا ان من كان يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ کہ لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا ہے وہ سن لے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہے وہ سن لے کہ اللہ زندہ رہا ہے، زندہ ہے، زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، یوں لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی ابھی اور اسی موقع کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو حضرات، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی منقبت تھی۔ اس نازک گھڑی میں، اس نازک موقع پر امت کو سنبھالا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جو ان کی شجاعت کا ثبوت ہے، ان کی بہادری کا ثبوت ہے، اور ان کے اندر پائی جانے والی قائدانہ صفات کا ثبوت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، اور ابو بکر صدیق کی خلافت میں کسی دو صحابی کا اختلاف نہ تھا۔ امت کے اجماع کے ساتھ، پوری امت کے اجماع کے ساتھ خلافت ابو بکر صدیق کو ملی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ کیوں ملی؟ دیکھیے، یہ اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں شیعہ ایک ایسا طبقہ ہے، شیعہ ایک ایسا گمراہ فرقہ ہے جو نعوذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور دوسرے صحابہ کے ساتھ طرح طرح کے بہتان اور الزام تراشیاں کرتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے استحقاق پر یہ طبقہ، یہ فرقہ سوالات اٹھاتا ہے۔ اس لیے وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ ابو بکر کو جو خلافت ملی وہ صحابہ کے اجماع کے ساتھ ملی، اور سچ کہیں کتب احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی خلافت کی جانب بے شمار اشارے دے دیے تھے۔ کیسے دیے تھے؟ آپ نے فرمایا ایک حدیث میں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں میرے بعد خلفاء آنے والے ہیں، میرے بعد خلیفہ آنے والے ہیں، اور آپ نے ان خلفاء کی صفت بیان کی راشدین، یہ ہدایت یافتہ ہوں گے اور سچے ہوں گے، راست باز ہوں گے۔ اور پھر بعض حدیث میں تو آپ نے نام لے کر ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہا کہ لوگوں میرے بعد دو شخصیتوں کی اقتدا کرو، ایک ابو بکر ہیں اور ایک عمر ہیں۔ اور بعض حدیث میں خاص طور پر آپ نے ابو بکر کا نام لیا۔ جب ایک خاتون آئی بڑھیا ایک مسئلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے اپنا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث میں مانگا تھا، اور گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ میں آئندہ سال آؤں گی، تب آپ نے اس بڑھیا سے کہا تھا کہ اگر آئندہ سال آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر سے مل لینا۔ یہ اشارہ تھا اس جانب کہ میرے بعد میری جگہ لینے والی شخصیت ابو بکر کی شخصیت ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، استحقاق خلافت کو بتانے کے لیے کہ ابو بکر خلافت کے حقدار، یہ بتانے کے لیے
مرض الموت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہو گئے اور آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، چلا نہیں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں امامت کا حق ابو بکر کو دیا، اور آپ اپنے جیتے جی آپ نے اپنے مصلی پر اپنی جگہ پر ابو بکر کو کھڑایا جب آپ نے یہ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ ابو بکر نماز پڑھائیں، ابو بکر امام بنے اور امام بن کر نماز پڑھائے۔ اور یاد رکھو پیارے نبی نے اپنی غیر موجودگی میں اپنے مصلی پر ابو بکر کو جو کھڑایا، یہ اشارہ تھا اس جانب کہ دنیا سے میرے جانے کے بعد بحیثیت خلیفہ اور بحیثیت امیر المومنین ابو بکر ذمہ داری نبھائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جب ایک نماز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، وہ نماز مسلمانوں نے حضرت عمر کی اقتداء میں ادا کی، حضرت عمر نے امامت کی، نماز ہو گئی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ امامت حضرت عمر نے کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأبی اللہ ذلک والمسلمون، یأبی اللہ ذلک والمسلمون، آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہ اللہ کو منظور ہے اور نہ مسلمانوں کو منظور ہے۔ آپ نے کہا کہ میری غیر موجودگی میں میرے مقام پہ ابو بکر کو کھڑاؤ۔ ابو داؤد کی حدیث کہتی ہے کہ وہ نماز جو حضرت عمر کی اقتداء میں پڑھی گئی تھی، ابو بکر آئے اور پھر سے ابو بکر کی امامت میں وہ نماز ادا کی گئی۔ کیا اس لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عمر کے پیچھے نماز نہیں ہوئی کیا؟ ابداً، حضرت عمر کے پیچھے نماز نہ ہو تو کس کے پیچھے نماز ہوگی؟ پیارے نبی نے یہ درس دینا چاہا، یہ سبق دینا چاہا، یہ پیغام دینا چاہا کہ میرے مقام پہ کھڑانے کا مطلب یہ ہے، میرے مصلی پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری وفات کے بعد میری جگہ بحیثیت خلیفہ یہ شخصیت ذمہ داری نبھائے گی، اور یہ اعزاز ابو بکر ہی کو ملنا چاہیے۔ اس لیے پیارے نبی نے وہ نماز جو حضرت عمر کی اقتداء میں پڑھی گئی تھی، دوبارہ پھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھائی۔ تو بہرحال یہ مسئلہ امت کے اجماع کے ساتھ طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حق تھی، اور وہ حق انہیں ملا۔ حضرات، جو سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے، خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد جن حالات میں حضرت ابو بکر نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، بڑے مشکل حالات تھے، بڑے کٹھن حالات تھے، بڑے چیلنج بھرے حالات تھے۔ اور اگر ہم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زبانی ان حالات کو بیان کرنا چاہیں تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی کہ جس وقت پیارے نبی کی وفات ہوئی اور میرے ابو بکر نے خلافت کی ذمہ داری نبھائی، اس وقت اتنے بڑے چیلنجز تھے کہ مسلمانوں کی صورتحال ایسی ہی تھی جیسے کسی سرد اور ٹھنڈی رات میں، بارش والی رات میں بکریوں کا کوئی ریوڑ بغیر چرواہے کے ہو۔ سرد رات میں، تاریک رات میں، بارش والی رات میں بکریوں کا کوئی ریوڑ بغیر چرواہے کے ہو تو وہ جس طرح سے بے سمتی کا شکار ہوتا ہے، مسلمانوں کی صورتحال بھی ایسی ہی نازک تھی جب میرے والد ابو بکر نے زمام خلافت نبھائی تھی۔ اور حضرات، ابو بکر کی شخصیت کیا تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر پوشیدہ کمالات کیا تھے، وہ اسی موقع پہ ظاہر ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، تین بہت بڑے چیلنجز تھے، اور ہر چیلنج ان تینوں میں سے اتنا بڑا تھا کہ اس کو فیس کرنا، اس کا مقابلہ کرنا ایک بڑی عظیمت کی بات تھی۔ تین بڑے فتنے کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلا فتنہ یہ کھڑا ہوا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، عرب کے کچھ قبیلے آئے اور انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بحیثیت خلیفہ یہ ڈیمانڈ کیا کہ ابو بکر، ہم اسلام پہ قائم رہیں گے، توحید پہ قائم رہیں گے، نماز پڑھیں گے، مگر ہم آئندہ سے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ کہا کہ ہم آئندہ سے زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور انہوں نے اپنے اس غلط موقف کے لیے قرآن سے دلیل بھی لی۔ یاد رکھو، ہر دلیل پیش کرنے والا صحیح نہیں ہوا کرتا ہے،
دلیل کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ استدلال کہاں تک صحیح ہے، اس دلیل سے جو استدلال کیا جا رہا ہے کہاں تک وزن ہے اس استدلال میں۔ انہوں نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اس آیت سے استدلال کیا، اے پیغمبر ان لوگوں سے آپ ان کے مال کی زکوٰۃ لیجئے، اور زکوٰۃ لیتے ہوئے جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے حق میں دعا دیجئے، ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ اے پیغمبر آپ کی دعا ان زکوٰۃ دینے والوں کو سکون فراہم کرے گی۔ یہ معنی نے زکوٰۃ جو زکوٰۃ نہ دینے کی بات کر رہے تھے ان کی دلیل یہ تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ ان کو دی جائے جن کی دعا سے ہمیں سکون ملے، اور یہ خصوصیت پیغمبر کی تھی، پیغمبر نہ رہے تو اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ ان کی دلیل تھی۔ یہ خود ایک بہت بڑا فتنہ تھا، لیکن سبحان اللہ یہ فتنہ کیا پیدا ہوا کہ اس سے بڑا ایک اور فتنہ پیدا ہو گیا، اور وہ فتنہ تھا ارتداد کا۔ ارتداد کا پیارے نبی کی وفات کیا ہوئی کہ سارا جزیرہ عرب ارتداد کا شکار ہو گیا۔ سارا جزیرہ عرب اور جزیرہ عرب کے سارے قبائل سے ارتداد کی خبریں آنے لگیں، اسلام چھوڑ کر قبیلے مرتد ہونے لگے، دوبارہ کفر کی سمت لوٹنے لگے، دوبارہ مشرک ہونے لگے، دوبارہ کافر ہونے لگے۔ اہل علم بتاتے ہیں اتنا بڑا فتنہ جس کی زد میں سارا جزیرہ عرب آیا، اور بتاتے ہیں صرف 3 شہر محفوظ تھے اس فتنے سے، ایک مکہ، دوسرا مدینہ اور ایک طائف۔ ان 3 شہروں کو چھوڑ کر سارے جزیرہ عرب میں ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آ رہی تھیں، فلاں قبیلہ آج مرتد ہو گیا، فلاں قبیلہ آج مرتد ہو گیا، فلاں قبیلہ آج مرتد ہو گیا۔ حضرات ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کتنا بڑا چیلنج تھا، کیسے نازک حالات تھے۔ یکا دکا افراد کی بات نہیں، قبیلے مرتد ہو رہے ہیں، قومیں مرتد ہو رہی ہیں، علاقے مرتد ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سبب کیا تھا، ریزن کیا تھا اس فتنے ارتداد کو، وہ بھی بتاتا چلوں۔ دیکھیے یہ جتنے لوگ بھی ارتداد کے شکار ہوئے جو قبیلے، اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ان لوگوں کی ابھی کما حق و پوری طرح تربیت نہ ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے سن 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ سارا جزیرہ عرب جو اسلام کے زیر سایہ داخل ہوا سن 9 ہجری میں داخل ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال 1.5 سال قبل۔ اچھا جب مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے ساتھ جزیرہ عرب کے سارے مشرک قبائل انہوں نے اعلان کر دیا ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور ہوا یہ سارے قبیلے کے سارے افراد پیارے نبی کی خدمت میں نہیں آئے، ہر قبیلے نے اپنے کچھ نمائندہ افراد پیارے نبی کی خدمت میں بھیجے، پیارے نبی نے ان کو اسلام بتایا اور وہ لوٹ کر اپنے قبیلے والوں کو اسلام سمجھانے لگے۔ اس طرح میرے بھائیوں جزیرہ عرب میں بے شمار لوگ ایسے تھے جو نہ مدینہ آئے تھے، جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے تھے، اور جو نبی کی تربیت سے جو ہے محروم تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری طرح سے اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبریں انہوں نے سنی، اسلام سے ہی مرتد ہو گئے۔ اور مکہ مدینہ طائف کے لوگ چونکہ یہ نبی سے قریب رہے، مکہ مدینہ طائف کے لوگ نبی سے قریب رہے، پیغمبر کی تعلیمات ان تک پہنچتی رہیں، اور ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے کی وجہ سے یہاں کے لوگ ارتداد کا شکار نہ ہوئے، یہاں کے لوگ مرتد نہ ہوئے۔ تو دوسرا چیلنج کہ جزیرہ عرب کے بے شمار قبائل مرتد ہونے لگے، اور چاروں جانب سے خبریں آنے لگیں کہ فلاں قبیلہ مرتد ہوا، فلاں قبیلہ مرتد ہوا۔ اور تیسرا اور اس سے بڑا چیلنج یہ تھا، مانین زکوٰۃ ایک طرف، مرتدین دوسری طرف، تیسری طرف مدعیان نبوت کا ایک سلسلہ پیدا ہو گیا، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یمن میں اسود عنسی نام کا شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ اب میں نبی ہوں۔ کہیں طلحہ الاسدی کھڑا ہوا، اب وہ کہنے لگا کہ میں نبی ہوں۔ اور کہیں مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا، بنو حنیفہ کا سردار، وہ کہنے لگا کہ اب میں نبی ہوں۔ اور جب مردوں کو نبوت کا دعویٰ کرتے دیکھا، ایک عورت کو بھی جو ہے شوق آیا، سجاح نامی عورت تھی، اس نے اٹھ کے کہا کہ میں نبی ہوں۔ اور دنیا والے ایسے ہوتے ہیں، ہر آواز کا جواب دینے والے، ہر آواز کے پیچھے چلنے والے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتے ہیں۔ ہر مدعی نبوت کے کچھ نہ کچھ پیروکار ہو گئے، اور اس میں سب سے زیادہ معاملہ جو بڑا وہ مسیلمہ کذاب کا۔
جو بنو حنیفہ کا ایک بڑا آدمی تھا، مسیلمہ کذاب کا، جو بنو حنیفہ کے ہزاروں افراد اس کی نبوت کو تسلیم کر لیے اور اس کا فتنہ بہت بڑا ہو گیا۔ سوچو ان حالات میں ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں خلافت آئی، کتنا بڑا چیلنج ہے۔ ایک طرف مانعین زکوٰۃ ہیں، ایک طرف ارتداد کی لہر ہے، اور تیسری طرف مدعیان نبوت ہیں۔ کس سے لڑیں، کس کا مقابلہ کریں، کس فتنے کو پہلے جو ہے سبحان اللہ تھمانے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ مایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میرے باپ ابو بکر نے خلافت کی ذمہ داری نبھائی تو مسلمانوں کی حالت ایسی تھی جیسے بکریوں کا ایک ریوڑ بغیر چرواہے کے تاریک رات میں، سرد رات میں، بارش والی رات میں جو ہے بے سمتی کا شکار ہو۔ اور قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر۔ ان حالات کا مقابلہ جس ہمت سے انہوں نے کیا، جس شجاعت کے ساتھ انہوں نے کیا، جس عزیمت کے ساتھ انہوں نے کیا، اور جس توکل کے ساتھ انہوں نے کیا، جس ایمان کے ساتھ انہوں نے کیا، اور جس یقین کے ساتھ انہوں نے کیا۔ ابو بکر کی شخصیت کیا تھی، اور پیارے نبی نے اپنے بعد ابو بکر کو خلیفہ کی حیثیت سے کیوں نامزد کیا، سمجھ میں آتا ہے۔ ان حالات میں دیکھو دو بہت بڑے مسئلے پیش آ گئے۔ ایک تو دیکھو یہ 3 چیلنجز سامنے تھے، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آ گیا حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے کے ساتھ، سبحان اللہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے پیارے نبی نے حضرت اسامہ بن زید کی کمانڈنگ اور قیادت میں ایک فوج ترتیب دی تھی۔ پیارے نبی کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی، سریہ موتا اسے کہا جاتا ہے، کرسچنوں سے، رومیوں سے ہوئی تھی۔ بڑی آزمائش کی گھڑی تھی مسلمانوں کے لیے وہ۔ پیارے نبی نے سریہ موتا کا انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں کمانڈنگ میں ایک فوج ترتیب دی تھی، اور انہیں دوبارہ رومیوں سے لڑنے کے لیے بھیج رہے تھے۔ ہوا یہ کہ یہ فوج ابھی نکلی ہی تھی کہ پیارے نبی ادھر بیمار ہو گئے، اور آپ کی مرض کی خبر انہیں پہنچی تو وہ فوج جانے سے رک گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور آپ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ اسامہ کی فوج کو روانہ کرنا، یہ وصیت آپ نے وفات سے پہلے کی تھی۔ اب یہ مسئلہ پیش آیا، ایک طرف مانعین زکوٰۃ، ایک طرف مرتدین، اور تیسری طرف مدعیان نبوت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا یہ پہلے ہی سے ہمارے سامنے یہ 3 بڑے چیلنجز ہیں، اب کہاں سے ہم رومیوں سے جو ہے مقابلہ کریں۔ حکمت یہ سمجھی صحابہ نے، دانائی یہ سمجھی صحابہ نے کہ اسامہ بن زید کے اس لشکر کو فی الحال روانہ نہ کیا جائے۔ سارے صحابہ کی رائے ایک ہی تھی، حتیٰ کہ خود حضرت عمر کی رائے بھی وہی تھی کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو بھیجنا نہیں چاہیے، بلکہ اسامہ بن زید کے لشکر کو لے کر ان 3 فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جائے کہ ہم جو ہے چوتھے محاذ پہ جو ہے اپنے دشمن کو چھیڑ لیں، رومیوں کو بھی چھیڑ لیں اور ان کو اپنے خلاف کر لیں۔ سارے صحابہ کی رائے یہی تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ نہیں، میں اسامہ کی فوج کو، اسامہ کی لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا، رومیوں کی جانب بھیج کر رہوں گا۔ حضرت ابو بکر سے صحابہ بحث کرنے لگے، سمجھانے لگے، کہا کہ ابو بکر حالات کی نزاکت کو سمجھیے، کتنے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، یہ فوج اگر ہمارے ساتھ رہے گی، ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں کتنی بڑی مدد ہمیں ملے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جملہ کہا وہ یاد رکھنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں تم جانتے ہو پیارے نبی کی وصیت ہے، پیارے نبی نے کہا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا نہ بھولو۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی خلافت کا آغاز نبی کی نافرمانی سے کروں، میں نہیں چاہتا کہ اپنی خلافت کا آغاز نبی کی نافرمانی سے کروں۔ پھر ابو بکر نے فرمایا لوگو تم کہہ رہے ہو کہ میں اسامہ کے لشکر کو روانہ نہ کروں، قسم ہے رب العالمین کی، اگر درندے ابو بکر کو نوچ کھائیں تب بھی ابو بکر اسامہ کے فوج کو روانہ کر کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور سبحان اللہ، 3 چیلنجز کو سامنے رکھ کر پیارے نبی کی وصیت کو نافذ کرتے ہوئے حضرت ابو بکر نے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا،
اور اس کے بڑے فائدے ہوئے جسے مورخین نے جو ہے درج کیا ہے. دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب قائم ہوا کہ ان نازک حالات میں بھی سبحان اللہ جہاں مسلمانوں کے سامنے 3 بڑے چیلنجز ہیں، ان نازک حالات میں بھی مسلمان اپنے خارجی دشمن کو نہیں بھول رہے ہیں. بیک وقت ابھی بھی مسلمانوں میں وہ ہمت ہے کہ داخلی دشمن کا بھی ایک ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور خارجی اور بیرونی دشمن کا بھی ایک ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. دشمنوں کے دلوں پر رعب بیٹھ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے. ایک تو یہ مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے اور سارے صحابہ کی رائے تھی. جیسے ہم نے کہا 3 فتنے تھے. ایک مانین زکوٰۃ جنہوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، دوسرے مرتدین اور تیسرے مدعیان نبوت، جھوٹے نبوت کے دعوے دار. سارے صحابہ کی رائے یہ تھی، عمر اور سارے صحابہ ایک طرف اور اکیلے ابو بکر ایک طرف. سارے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اس وقت یہ 3 فتنے بیک وقت تینوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے. یہ جو پہلا طبقہ ہے مانین زکوٰۃ، اس وقت ان کو برداشت کریں گے، پہلے ہم ان دونوں سے نمٹیں گے. یہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، یہ جو مرتد ہونے والے، پہلے ان دونوں سے نمٹیں گے. یہ تو خیر کم از کم توحید پر تو چل رہے ہیں، نماز تو قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، صرف زکوٰۃ نہ دینے کی بات کر رہے ہیں. ان سے آئندہ چل کے نمٹیں گے، فی الحال ان دونوں سے نمٹیں گے. یہ رائے تھی سارے صحابہ کی، اور ان میں عمر بھی رضی اللہ عنہ، اور ایک ابو بکر تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں، میں بیک وقت تینوں سے نمٹوں گا. بیک وقت مجھے تینوں سے نمٹنا ہے، تینوں محاذوں پہ میں کام کروں گا، تینوں فتنوں کا میں ایک ساتھ مقابلہ کروں گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے خلیفہ تھے، ظاہر بات ہے ان کی رائے سب پہ غالب آئے گی. صحابہ نے حضرت عمر کو بھیجا، جاؤ ابو بکر کو سمجھاؤ حالات کتنے نازک ہیں، کم از کم فی الحال مانین زکوٰۃ کو ہم برداشت کر لیں گے، انہیں نہیں چھیڑیں گے، پہلے 2 فتنوں کا خاتمہ کریں گے. حضرت عمر آئے. حضرت عمر نے آ کے ابو بکر کو سمجھایا، کہا کہ ابو بکر دیکھو حالات بڑے نازک ہیں، یہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دینے کی بات کر رہے ہیں، کم از کم وہ توحید پر تو قائم ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہوگا کہ ان سے ہم تعرض نہ کریں اس وقت، انہیں نہ چھیڑیں اس وقت. بلکہ حضرت عمر نے ایک حدیث سے دلیل بھی لی، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑتا رہوں جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں. اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے کیسے لڑو گے ابو بکر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ عمر کیا بات کر رہے ہو، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے لڑوں گا اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، مگر وہ رسی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں جانور کو بندھی ہوئی دیتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ رسی کے بغیر دیں گے تو اس رسی کے لیے بھی میں ان سے لڑوں گا. واللہ لو منعونی عقالا، ایک روایت میں عناقن آتا ہے کہ بکری کا بچہ، اور ایک روایت میں عقالن، رسی جس سے جانور باندھا جاتا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ زکوٰۃ جیسے اللہ کے نبی کے دور میں دیتے تھے دینا پڑے گا. اگر یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں جو چھوٹی سی رسی ہے اس کی بھی کمی میرے لیے برداشت نہیں ہے. اور اس وقت وہ مشہور جملہ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کہا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، لوگوں ابو بکر کے جیتے جی دین محمدی میں کمی نہیں آ سکتی. ابو بکر جب تک زندہ ہے دین محمدی میں ذرا برابر کمی نہیں آ سکتی. اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. اور حضرت عمر کو نرم پڑھتے دیکھا تو تاریخ کی روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت عمر کو ڈانٹتے ہوئے، یا یوں کہیے کہ حضرت عمر سے مخاطب ہو کر حضرت ابو بکر نے کہا تھا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. عمر کیا ہو گیا تمہیں؟ جاہلیت میں تمہاری سختی بڑی مثالی تھی، اب اسلام میں آ کر ذلت سے جو ہے کمپرومائز کرنا چاہتے ہو. اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر کے عزم اور ارادے کو دیکھ کر مجھے بھی شرح صدر ہو گیا اور مجھے بھی یہ ماننا پڑا کہ ابو بکر کا فیصلہ ہی صحیح ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر کے فیصلے پر سارے صحابہ راضی ہوئے اور تینوں محاذوں پہ ایک ساتھ کام کیا گیا. اور دنیا نے دیکھا ابو بکر صدیق کی خلافت کی مدت 2.25 سال، صرف 2.25 سال، لیکن ان 2 سالوں میں ابو بکر صدیق نے 2 صدیوں کا کام کر دیا.
2 سالوں میں وہ کام کیا، وہ خدمت کی جو کام کرنے کے لیے 200 سال چاہیے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق کا کمال تھا، یہ ابو بکر صدیق کی خدمت تھی اسلام کے لیے، اور یہ ابو بکر صدیق کی عظیمت کا معجزہ تھا کہ سبحان اللہ، ان کی عظیمت کے آگے، ان کے پختہ ارادے کے آگے، ان کے ایمان و یقین اور ان کے توکل کے آگے وقت کا کوئی فتنہ ٹک نہ سکا۔ 2 سال کے اندر پھر سے حالات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی حالات کو اسی رخ پہ لے چلے جس رخ پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ حضرات، دراصل خلافت کی ذمہ داری نبھانے کے بعد، خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان 3 چیلنجز کا جو مقابلہ کیا، یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ ابو بکر کیا تھے اور ابو بکر کی شخصیت کیا تھی۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے میں جس کا بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تھے تو شیعہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی، جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر مستند روایتوں کی بات اگر کی جائے، مستند روایتوں کی بات، وہ روایتیں ضعیف ہیں جو کہتی ہیں کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی، اور سند کے اعتبار سے وہ روایتیں مستحکم اور ایتھنٹک ہیں جو کہتی ہیں کہ حضرت علی نے اسی دن یا دوسرے دن ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ خیر، بیعت کا مسئلہ رہنے دیجیے۔ سب سے بڑا مسئلہ جس کو لے کر شیعہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں رضی اللہ عنہما، اور بہت زیادہ انہوں نے کیچڑ اچھالا ہے، وہ ایک مسئلہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ کے درمیان ہوا تھا۔ مسئلہ کیا ہوا تھا؟ پیارے نبی کی وفات ہوئی، پیارے نبی کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، تو پیارے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی کے مال میراث میں سے اپنا حصہ مانگتی ہوئی ابو بکر کی خدمت میں آئی، اس لیے کہ ابو بکر خلیفہ ہیں۔ کہا کہ ابا جان کا جو مال ہے، ابا جان کی جو میراث ہے، میں بیٹی ہوں، میرا حصہ دیجیے۔ اور حضرت فاطمہ نے فدق کا علاقہ مانگا۔ فدق جو ایک علاقے کا نام ہے، ایک جگہ تھی، اور وہ پیارے نبی کی تھی، پیارے نبی کی ملکیت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملکیت میں حضرت فاطمہ نے اپنا حق مانگا ابو بکر کے پاس آ کر۔ حضرت فاطمہ کے علم میں وہ حدیث نہ تھی جو حدیث کے حضرت ابو بکر کے علم میں تھی، اور دوسرے صحابہ بھی وہ حدیث جانتے تھے۔ کیا حدیث؟ پیغمبروں کی خصوصیت تھی، اور وہ خصوصیت ہمارے نبی کی بھی تھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً۔ پیغمبر اور نبی جب دنیا سے وفات پا کے جاتا ہے تو اس نبی کا چھوڑا ہوا مال اس کے وارثین میں تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اس پیغمبر کا چھوڑا ہوا مال بیت المال میں جائے گا۔ نبی کے چھوڑے ہوئے مال میں اس کی اعلیٰ اولاد کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں جانتے ہیں؟ کہیں دنیا یہ نہ کہے اس شخص نے نبوت کا دعویٰ اس لیے کیا ہے کہ پیسہ بٹور کر اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ کر جائے، دنیا یہ الزام نہ دے۔ اس لیے پیغمبروں کے تعلق سے قانون یہ تھا، پیغمبر جو بھی مال چھوڑ کے مرتا ہے، وفات پاتا ہے، تو وہ مال اس کی اولاد میں تقسیم نہ ہوگا، بیت المال میں جائے گا۔ جب حضرت فاطمہ نے اپنا حصہ مانگا، حضرت ابو بکر نے یہ حدیث سنائی کہ فاطمہ آپ کے حصے میں یہ مال نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ بیت المال کا حصہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کے رشتہ داروں کو اس کے مال میں سے کچھ نہیں ملا کرے گا۔ حضرت فاطمہ نے پہلی بار یہ حدیث سنی، مان گئیں، خاموش رہ گئیں اور چلی گئیں، پھر بھی بشر تھی، انسان تھی، ایک طرح کا غبار دل میں رہ گیا۔ انسان ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، بشر تھی، ایک طرح کا غبار دل میں رہ گیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ کو کہیں نہ کہیں ذرا تکلیف ہوئی ہے۔ ہوا یہ کہ پیارے نبی کی وفات کے صرف 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کی بھی وفات ہو گئی تھی رضی اللہ عنہ۔ وفات سے پہلے حضرت فاطمہ بیمار پڑ گئیں، وفات سے پہلے حضرت فاطمہ بیمار پڑ گئیں۔ حضرت ابو بکر کے دل میں یہ بات تھی کہ فاطمہ جو نبی کی لخت جگر ہے، میرے میراث نہ دینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے فاطمہ کو کہیں نہ کہیں انسان ہونے کے ناطے رنج ہوگا، غم ہوگا، دکھ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہیں، سیدھے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور جا کے اجازت چاہی، فاطمہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔
حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے پوچھا اجازت اگر آپ دیں تو میں اجازت دوں؟ حضرت علی نے کہا کہ بالکل میری جانب سے اجازت ہے۔ حضرت فاطمہ نے اجازت دی، ابو بکر صدیق تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ یقین کرو میں نے تمہیں جو مال نہیں دیا پیارے نبی کی اس حدیث کی وجہ سے نہیں دیا، ورنہ فاطمہ تم سے مجھے کوئی بیر نہیں ہے، تم اہل بیت ہو، تم اہل بیت ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد اے اہل بیت تمہاری محبت میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ میں نہیں چاہتا، یہ ابو بکر کے لیے بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ دنیا پیارے نبی کی پیاری بیٹی دنیا سے اس حال میں جائے کہ وہ ابو بکر سے ناراض ہو۔ فاطمہ میں تمہیں راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، خوش کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خوش ہو گئیں، راضی ہو گئیں۔ قربان جائیے ان اخلاق پر، قربان جائیے ان کریمانہ اخلاق پر۔ ابو بکر کون ہیں؟ ابو بکر خلیفہ وقت ہیں اور حضرت فاطمہ کے باپ کے درجے میں ہیں۔ حضرت ابو بکر کی عمر اس وقت سبحان اللہ 61 سال کے قریب تھی، 62 سال کے قریب تھی۔ حضرت فاطمہ اس وقت 29-30 سال کی تھی۔ 61 سال کے ابو بکر جو خلیفہ وقت ہیں، اپنے سے کم عمر اور کم سن حضرت فاطمہ الزہرا سے معذرت کرنے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بھائیو ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے کہ زندگی میں جن سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے آگے بڑھ کر جانا چاہیے، چھوٹے بن کے چلے جانا چاہیے، اسی میں عزت و سربلندی ہے۔ یہی مطلب ہے اللہ کے نبی کی اس حدیث کا، من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کر لے اللہ اسے سربلندی عطا کرتا ہے۔ جو اللہ کی خاطر خود چھوٹا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحیح معنوں میں بڑائی عطا کرتا ہے۔ ابو بکر آگے بڑھ کر گئے اور آگے بڑھ کر جانے سے ابو بکر چھوٹے نہ ہوئے، ابو بکر چھوٹے نہ ہوئے۔ حضرات یہ ابو بکر کا کردار تھا جسے ہم صدیقی کردار کہتے ہیں۔ ہر شعبہ زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غیر معمولی خدمات انجام دی۔ اور حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اور عظیم خدمت جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی وہ ہے جمع قرآن۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جس طرح ایک بک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، پیارے نبی کے زمانے میں اس طرح بک کی شکل میں موجود نہ تھا، بالکل نہیں تھا۔ آسمان سے وحی آتی تھی، جو آسمان سے آنے والی وحی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے جو لکھنا جانتے تھے، کاتبین وحی آسمان سے آئی وحی کو لکھوا دیتے تھے، اور یہ وحی لکھی گئی چمڑوں پر، کھجور کی چھالوں پر، ہڈیوں پر، اس طرح مختلف چیزوں پر وحی لکھی گئی۔ اور یاد رہے کہ وحی لکھے جانے کے ساتھ ساتھ جو آسمان سے وحی آتی تھی خود پیارے نبی کو حفظ ہو جاتی اور سارے صحابہ اس کو یاد کر لیتے تھے۔ تو قرآن دو طرح سے محفوظ ہوا، ایک تو سینوں میں بیٹھ ہوا، لوگوں نے اس کو حفظ کیا، اور دوسرے رائٹنگ میں محفوظ ہوا۔ پیارے نبی کی جب وفات ہوئی تو رائٹنگ میں جو قرآن تھا وہ کھجور کی چھالوں پہ تھا، چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا۔ جنگ یمامہ جو ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہوئی، جنگ یمامہ میں حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، بہت سارے وہ صحابہ جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا شہید ہونے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کو مشورہ دیا کہ ابو بکر کیا ہی اچھا ہوگا کہ یہ قرآن مجید جو رائٹنگ میں ہے اور کھجور کی چھالوں میں، چمڑیوں میں، ہڈیوں میں، اس کو ہم ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیں گے۔ حضرت ابو بکر کو پہلے شرح صدر نہ ہوا، کچھ سوچ کر بعد میں شرح صدر ہوا۔ حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا اور جمع قرآن کی ذمہ داری دی صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ زید بن ثابت کو اس لیے ذمہ داری تھی کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتبین وحی میں سر فہرست آتے ہیں، آسمان سے آنے والی وحی کا بڑا حصہ زید بن ثابت نے اپنے قلم سے لکھا تھا۔ حضرت زید بن ثابت کو ذمہ داری دی اور ان کے ساتھ ایک ٹیم کر دی۔ حضرت زید فرماتے ہیں اللہ کی قسم جمع قرآن کی یہ جو ذمہ داری ابو بکر نے مجھے دی، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر ابو بکر یہ کہتے کہ زید اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دو، وہ میرے لیے آسان تھا قرآن مجید کو جمع کرنے کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اتنی بڑی ذمہ داری، ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ اللہ کا کلام ہے، کہیں کوئی آیت چھوٹ نہ جائے، چوک نہ جائے،
لیکن سبحان اللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ اس کمیٹی نے قرآن مجید کو جمع کیا. اس کی الگ تفصیلات ہیں، میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. اور اس طرح کتابی شکل میں قرآن مجید آیا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کارنامہ تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد یہ قرآن حضرت عمر کے پاس تھا، حضرت عمر کے بعد حضرت حفصہ کے پاس تھا، حضرت حفصہ سے حضرت عثمان نے لیا، جیسا کہ ہم حضرت عثمان کی زندگی میں بتائیں گے، اور اس کے کئی نسخے بنا کر حضرت عثمان نے عالم اسلام میں پھیلائے. اس طرح قرآن مجید جیسے سینوں میں محفوظ تھا ویسے قرآن مجید رائٹنگ میں بھی محفوظ ہو گیا. تو حضرات جمع قرآن مجید کو اکٹھا کرنا، قرآن مجید کو جمع کرنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا. وفات سے پہلے کی بات ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ احساس ذمہ داری کے ساتھ جیتے تھے، خلیفہ رسول تھے، اور سبحان اللہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بڑی سادہ زندگی گزاری. بیت المال سے جو حق انہیں ملتا ہے وہ حق بھی نہیں لیا کرتے تھے. وفات سے پہلے اپنی بیٹی عائشہ کو بلا کے کہا کہ بیٹی عائشہ، یہ دیکھو یہ 3 چیزیں جو بیت المال کی میرے پاس ہیں. ایک ہے اونٹنی جس کا دودھ میں پیا کرتا تھا، اور ایک برتن تھا، کہا کہ یہ برتن ہے جو میں یوز کیا کرتا تھا، اور ایک چادر تھی، کہا کہ یہ چادر میں یوز کیا کرتا تھا. کہا کہ عائشہ یہ تینوں چیزیں بیت المال کی ہیں. میں خلیفہ تھا، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میں عارضی طور پر یہ 3 چیزیں استعمال کرتا رہا. عائشہ میری وفات کے بعد ان 3 چیزوں کو دوبارہ بیت المال میں لوٹا دینا. اللہ اکبر. معمولی سی چیز، ایک اونٹنی اور ایک چھوٹا سا برتن اور ایک چھوٹی سی چادر. اللہ اکبر. دنیا نے ایسے حکمران نہیں دیکھے ہیں، دنیا نے ایسی حکومت کہیں نہیں دیکھی ہے. دنیا نے آج دنیا میں جو بھی حکمران ہیں، حکومتیں لوٹنے والوں کی، کھانے والوں کی، اپنی دنیا بنانے والوں کی، اپنی رعایت سے غافل قسم کے لوگ جو صرف اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرتے ہیں، خیانت پر خیانت کرتے ہیں. قربان جائیے، خلافت اسے کہتے ہیں، حکومت اسے کہتے ہیں، احساس ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت ہیں جن کی حکومت ایک عظیم رقبے پر ہے. اور صورتحال یہ ہے، اللہ کا ڈر اتنا ہے، احساس ذمہ داری اتنا ہے کہ وہ ایک اونٹنی اور وہ چھوٹی سی چادر اور وہ چھوٹا سا برتن کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے جب تک میں خلیفہ تھا اس کا استعمال جائز تھا، اور میری وفات کے بعد یہ بیت المال کا حق ہے، بیت المال کو لوٹا دینا. جب وفات کے بعد حضرت عائشہ نے یہ تینوں چیزیں حضرت عمر کو لوٹائیں، عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. عمر نے کہا رحم اللہ ابا بکر لقد اتعب من بعدہ، اللہ رحم کرے ابو بکر پر کہ ابو بکر اپنے بعد آنے والوں پہ بڑی ذمہ داری ڈال گئے. ابو بکر اپنے بعد آنے والوں پہ بڑی ذمہ داری ڈال گئے. کس ذمہ داری سے، کس احساس ذمہ داری سے انہوں نے حکومت کی، اور کس امانت داری سے حکومت کی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بیت المال کو لوٹا رہے ہیں. ابو بکر بڑا درس دے گئے، بڑا سبق دے گئے. اور یقینی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے سبق اور جتنے درس ابو بکر کی زندگی میں ملتے ہیں، اللہ کی قسم ویسے سبق اور ویسے درس کسی اور شخصیت کی زندگی میں نہیں ملتے، اور ہونا بھی چاہیے. کیوں نہ ہو کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ اس امت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی شخصیت کا نام آتا ہے. ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد ٹھیک 63 سال کی عمر میں، جو عمر پیارے نبی کی تھی 63 سال، 60 پر 3 سال، ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد 63 سال کی عمر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے اور پیارے نبی کے پہلو میں جگہ پائی. اور اس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خواب کی وہ تعبیر پوری ہوئی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا کہ ان کی گود میں 3 چاند آ گرے ہیں، ان کی گود میں 3 چاند آ گرے ہیں. تو یہ تعبیر کیسے ہوئی کہ پیارے نبی کی وفات کے بعد پیارے نبی کو دفنایا گیا حضرت عائشہ کے حجرے میں، اور پیارے نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دفنایا گیا حضرت عائشہ کے حجرے میں. یہ پہلا چاند اور یہ دوسرے چاند تھے جو خواب کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تھا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشہور قول کے مطابق ان کی بیوی نے غسل دیا تھا، ان کی بیوی حضرت اسماء نے غسل دیا تھا. شرعی حکم کے اعتبار سے شوہر کا
انتقال ہو جائے بیوی غسل دے سکتی ہے، بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر غسل دے سکتا ہے۔ غلط ہے یہ فتویٰ، غلط ہے یہ مسئلہ جو یہ کہتا ہے کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر نہیں دیکھ سکتا، یا شوہر کا انتقال ہو جائے بیوی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ فتوے غلط ہیں۔ شریعت میں اتنی گنجائش ہے کہ شوہر کو بیوی غسل دے سکتی ہے اور بیوی کو شوہر غسل دے سکتا ہے۔ حضرات، یہ حیات صدیق کے چند گوشے تھے، چند پہلو تھے جن کو میں نے بالاختصار پیش کیے ہیں۔ کل کا ہمارا درس انشاءاللہ تعالی عشرہ مبشرہ میں دوسری شخصیت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو صحیح معنوں میں اسوہ صحابہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔